بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحابه أجمعين. گرامی قدر سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ ضحیٰ کی آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا. ایک حضور کی وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ شان ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک وہ شان ہے جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک وہ شان ہے جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، صلحاء بیان کرتے ہیں، بادشاہ بیان کرتے ہیں. ایک وہ شان ہے جو مولوی بیان کرتے ہیں، جو پیر بیان کرتے ہیں. ایک وہ شان ہے جو دیوبندی بیان کرتے ہیں. ایک وہ شان ہے جو بریلوی بیان کرتے ہیں. ایک وہ شان ہے جو اہل حدیث بیان کرتے ہیں. مگر ایک شان وہ ہے جو خود عرش والا بیان کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے شان مصطفیٰ کی بیان کی جائے، مگر انداز انوکھا، اچھوتا، نرالا ہو. آج عنوان شان مصطفیٰ ہو مگر زبان خدا کی ہو، یعنی قرآن کی. شان مصطفیٰ کی ہو اور زبان خدا کی ہو. چنانچہ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ نے اپنے محبوب کی شان خود بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی. والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی. چاشت اس وقت کو کہتے ہیں گرامی قدر جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کرتا ہے، اور اس کی روشنی سے در و دیوار روشن ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی دنیاوی زندگی کا کام کاج کاروبار سر انجام دینے کے لیے ہمدن ہو جاتے ہیں، ہوشیار ہو جاتے ہیں. زمیندار کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں، دفتری لوگ دفتروں میں چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر ہسپتالوں میں کام سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں.
ٹیچر حضرات سکولوں میں چلے جاتے ہیں، کلر کا حضرات اپنے دفتروں میں چلے جاتے ہیں، اور سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی پھیلاتا ہے، لوگ کام کاج پہ چلے جاتے ہیں، مگر سورج کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاش کے وقت کی قسم کھا کر قریش مکہ اور منکرین توحید اور رسالت کو یہ بتا دیا کہ جس طرح آفتاب طلوع ہونے کے بعد اپنی شعاع سے پورے عالم کو منور کر دیتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح میرے محمد، میرے محبوب امام الانبیاء کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے اور اس کی روشنی اب بڑھتی چلی جائے گی، اور جو روشنی بڑھتی چلی جائے گی، اور اسی طرح اس کی تابانی اور اس کی حدت بھی بڑھتی چلی جائے گی، اسی طرح میرے پیغمبر کے نبوت کے آفتاب کی روشنی بڑھتی چلی جائے گی۔ جس طرح آفتاب کی روشنی بڑھتی ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح میرے محبوب امام الانبیاء کی نبوت کی روشنی، نبوت کا نور جب بڑھے گا تو ہر چیز روشن ہوتی چلی جائے گی۔ وہ کبھی ہیرا پہ چمکے گا، کبھی سور پہ چمکے گا، کبھی طائف میں چمکے گا، اور کبھی سرزمین مکہ کی در و دیوار کو روشن کر دے گا، کبھی ابو بکر کے گھر پہ چمکے گا، کبھی عمر بن خطاب کی قسمت پہ چمکے گا، کبھی عثمان غنی کے ایمان پہ چمکے گا، اور کبھی علی المرتضیٰ کی شجاعت پہ چمکے گا۔ اس کی چمک عام ہوگی، اس کی دمک عام ہوگی، اس کی روشنی عام ہوگی، اس کی خوشبو بھی عام ہوگی، وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ سورج کی روشنی کو کوئی کوشش کر کے بھی گھٹا نہیں سکتا۔ اے قریشیو، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا رستہ تو روکنے کی کوشش کر رہے ہو، مگر نبوت کے اس سورج کی روشنی روشنی کو کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ اے قریشیو، تم اپنی طاقت پہ، جس پہ تمہیں ناز ہے، اس کو ذرا آزما کر دیکھ لو، آفتاب کو روک کر دکھاؤ، اس کی روشنی کو روک کر دکھاؤ، آفتاب کی جلوہ سامانی کو روک کر دکھاؤ، اگر ہمت ہے تو دکھاؤ، اگر تمہیں آسمان کے آفتاب کو روکنے کی ہمت نہیں تو پھر میرے محبوب کی نبوت کے آفتاب کو بھی روک نہیں سکتے، پھر میرے محمد کا راستہ بھی نہ روکنا۔ یہ رکنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح چاش کے بعد سورج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، مجھے چاش کی قسم، میرے محمد کی نبوت کا آفتاب بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ رکنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آگے بڑھنے کے لیے آیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بھیجا ہم نے اے پیغمبر تجھ کو مگر تمام لوگوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے۔
کل انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ چمگادڑ، آپ نے کبھی سنا ہے چمگادڑ؟ جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں چام چٹھی۔ یہ جو چمگادڑ ہے نا، یہ تمام رات کوشش کرتا ہے کہ سورج طلوع نہ ہونے پائے، مگر اس کی تمام تر کوششیں رائگاں جاتی ہیں۔ جب سورج افق مشرق سے طلوع ہو کر دنیا کو منور اور روشن کرتا ہے، چمگادڑ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا، یہ چھتوں کے ساتھ الٹا لٹک جاتا ہے تاکہ میں آسمانی آفتاب کی روشنی کو دیکھ نہ سکوں۔ اس طرح وہ اپنا وقت پاس کرتا ہے۔ اسی طرح آج کا جو روحانی چمگادڑ ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ محمد کی رسالت کا آفتاب طلوع نہ ہو سکے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آسمان کا آفتاب طلوع نہ ہو۔ اسی طرح آج کے اس روحانی چمگادڑ کی کوشش ہے کہ محمد کی رسالت کا آفتاب طلوع نہ ہو۔ وہ مختلف باتیں کرتا ہے، لیکن اللہ اسے جواب دیتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے محبوب مجھے چاش کے وقت کی قسم ہے، ان کی کوئی پستی بھی تیری بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پست ہے، ان کی پستیاں تیری بلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پست تو بالا، یہ ادنا تو اعلیٰ، اس لیے ان کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی، اور آپ کا نام چار دانگ عالم کے اندر پھیلے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر وقت چاشت کی جو اللہ نے قسم اٹھائی ہے اس کے اندر بھی بڑے راز ہیں۔ آئیے گرامی قدر ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا راز ہیں۔ یہ وقت آفتاب کی بادشاہی کا وقت ہے، چاشت کا وقت آفتاب کی بادشاہی کا وقت ہے۔ یہ وقت تلاش رزق کا بہترین وقت ہے، لیکن افسوس در افسوس کہ آج کا مسلمان چاشت کے وقت کو سو کر گزار رہا ہے، سو کر، اور شیطان اسے دھمکیاں دے دے کر سلا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا نہ سوتا رہتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ جو صبح کی نماز اٹھ کے پڑھ لیتا ہے اور پڑھ کر ذکر و افکار کے اندر، ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، سیر کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، دعائیں کہو سبحان اللہ۔ اور جو صبح کے وقت سوتا رہتا ہے، سوتا رہتا ہے، وہ اپنی قسمت کھوتا رہتا ہے، کھوتا رہتا ہے، کھوتے کی طرح سوتا رہتا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ آپ تو نہیں سونا نا، جاگنا ہے۔ اور جو سو جاتا ہے، سوتا رہتا ہے صبح تک، وہ اپنی قسمت کو پھر روتا رہتا ہے۔ یہ بات یاد رکھا، پھر وہ اپنی قسمت کو روتا ہے، اپنی قسمت کا شکوہ کرتا ہے، لیکن اس کا شکوہ بے جا ہے، کیونکہ صبح کا وقت اللہ نے روزی کو تقسیم کرنے کا وقت بنایا۔ اور یاد رکھیے، دیکھیے نظرہ کہ جب روزی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے اور مسلمان نوجوان سو رہا ہوتا ہے، ساری رات موبائل چلا چلا کے
جب صبح کا وقت ہوتا ہے سو جاتا ہے، جب قسمت کا وقت آیا، قسمت کے جاگنے کا وقت آیا، جب رزق کی تقسیم کا وقت آیا، جب عنایات ربانی کا وقت آیا، جب تجلیات ربانی کا وقت آیا، جب رب کا اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا وقت آیا اور یہ سوتا رہا، پھر شیطان اس کے کانوں میں پیشاب نہ کرے تو اور کیا ہو؟ اس لیے صبح کے وقت سونا نہیں، جاگنا ہے، چاہے آپ جتنی بھی رات جاگتے رہیں، لیکن صبح کی نماز ضرور پڑھیں، ذکر و اذکار ضرور کریں، تلاوت قرآن ضرور کریں، 4 کے نفل پڑھ کر پھر بعد میں اگر آپ سونا چاہیں تو سو بھی سکتے ہیں، اگر رات کو جاگتے رہے کسی وجہ سے بھی، لیکن یہ موبائل پہ جاگنا اور صبح کے وقت سونا یہ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی سمجھ لو کہ مفت کا گناہ، مفت کی بے برکتی اپنے ذمے لے لی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، دوبارہ موضوع کی طرف آ جائیں۔ وقت چاشت، اللہ نے وقت چاشت کی قسم اٹھائی ہے، قسم والضحیٰ، سورج کے چڑھنے کی قسم، طلوع آفتاب کی قسم، وقت چاشت کی قسم، یہ وقت آفتاب کی بادشاہی کا، یہ وقت تلاش رزق کا بہترین وقت، یہ وقت نفلی عبادات کا اعلیٰ ترین وقت، یہ وقت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کا وقت، یہ وقت فرعون اور جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست کھا جانے کا وقت، یہ وقت جادوگروں کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا وقت، یہ وقت حق کا باطل پر غلبے کا وقت، کہو سبحان اللہ، یہ وقت نماز چاشت کا وقت، یہ وقت تجلیات ربانی کا وقت، یہ وقت دعاؤں کا وقت، یہ مناجات کا وقت، یہ ذکر و اذکار کا وقت، یہ تلاوت قرآن کا وقت، یہ وقت جو ہے نا وقت فاقہ مستوں کو غنی کر دینے کا وقت، فاقہ کشوں کو غنی کر دینے کا وقت، یہ کمزوروں کو کبھی طاقتور کر دینے کا وقت، یہ وقت انوارات ربانی کا وقت، یہ وقت وہ وقت ہے کہ جب رب کا سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ بھی اٹھے، آپ بھی طلوع ہو جائیں، جس طرح سورج طلوع ہوگا نا، آپ رب کی عبادت میں مشغول ہوتے چلے جائیں گے، آپ کی قسمت کا ستارہ بھی طلوع ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ 2 باتیں میں نے ایک موضوع میں سمجھا دیا کہ یہ نبوت کے سورج کے طلوع ہونے کی بات ہے، یہ آفتاب ربانی کے طلوع ہونے کی بات ہے، اور یہ ہماری قسمت کا سورج طلوع ہونے کی بات ہے۔ اس لیے گرامی قدر سونا نہیں، جاگنا ہے، جاگنا۔ پہلے جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، اسی طرح اللہ نے اشارہ دے دیا، اے پیغمبر، جس طرح جادوگروں کے مقابلے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ دے دیا تھا، اسی طرح آپ کے دشمن مشرکین مکہ، ان کے مقابلے میں بھی اللہ آپ کو غلبہ دے دے گا، یہ بات یقینی۔ اسی طرح سرکار عالم سے بھی مولا کریم کا کلام سننا، مولا کریم سے کلام کرنا یقینی ٹھہرا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے کلام کیا کرتے تھے، چنانچہ اللہ نے معراج کی رات اپنے پیغمبر کو اپنے پاس بلا کر شرف کلام عطا کیا، کہو سبحان اللہ۔
کلیم اللہ بن گئے، جب ہمارے رسول امام الانبیاء سے کلام ہوا تو حبیب اللہ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا تو کلیم اللہ بن گئے، اور جب رسول اللہ سے کلام ہوا حبیب اللہ بن گئے۔ جس طرح جادوگروں کو کلیم اللہ پر ایمان لانا پڑا، اسی طرح قریش کو بھی ایک نہ ایک دن دامن مصطفیٰ میں آنا پڑے گا۔ اور آئے پھر زمانے نے دیکھا کہ وہ ابو جہل جو ایمان نہیں لایا تھا اور بدر میں مارا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو کر حضور کا غلام بنا۔ فرمایا کہ یہ وقت وہ ہے اے پیغمبر، جس طرح فقر و فاقہ دائمی نہیں عارضی چیز ہے، اسی طرح اے پیغمبر آپ کا فقر و فاقہ بھی دائمی نہیں ہوگا، عارضی ہوگا۔ ایک اس آیت میں اشارہ کیا، اسی سورہ ضحیٰ کی اگلی آیت میں اشارہ کیا، فرمایا بابا جادا کا عائلاً فأغنا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو پایا ضرورت مند تو کر دیا ہم نے آپ کو غنی، امیر نہیں غنی کر دیا۔ غنی ہونا اور چیز ہے، امیر ہونا اور چیز ہے، کیونکہ بڑے بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن غنی نہیں ہوتے۔ امیر تو ہو جاتے ہیں لیکن غنی نہیں ہوتے۔ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، یعنی غنا کی دولت عطا کر دی۔ غنا بہت بڑی دولت ہے، تو اللہ نے آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ اسی طرح یوں بیان فرمایا اے پیغمبر، جس طرح آسمان پر آفتاب کی شاہی ہے، اسی طرح آپ کی زمین و آسمان پر شاہی ہوگی، لیکن یہ شاہی عام بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ آپ کی رسالت کی شاہی ہوگی، اور یہ ایسی شاہی ہوگی کہ جس کے بعد کوئی اس شاہی کی سیٹ پر بیٹھ نہیں سکے گا، بلکہ آپ کے تاجدار ختم نبوت کا تاج سر پر سجا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبوت آپ پر امر کر دی جائے گی اور آپ پر ہی نبوت ختم کر دی جائے گی، امر بھی کر دی جائے گی اور اسی طرح ختم بھی کر دی جائے گی۔ اور پیغمبر اب آپ کے لیے ہم نے آپ کی شان کو اس طرح بلند کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ کو عطا کر دیا۔ جس طرح آفتاب آگے بڑھ رہا ہے اسی طرح آفتاب نبوت بھی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ آمنہ کے گھر سے آگے بڑھے گا، حلیمہ کے گھر سے آگے بڑھے گا، خدیجہ کے گھر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، اسی طرح ابو بکر کے گھر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، حمزہ کے گھر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، عثمان کے گھر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، علی المرتضیٰ فاطمہ الزہرا کے گھر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، مکہ کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، بلال کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، عمار کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، عمر کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، حرم کو روشن کر کے آگے بڑھے گا، اسی طرح پھر مسجد نبوی کو روشن کر دے گا، پھر آگے بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ مجھے ضحیٰ کی قسم، میرے محمد کی رسالت کو بڑھنے سے، پھلنے سے، پھولنے سے، ترقی کرنے سے دنیا بھر کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔
یہ ہے مطلب الضحیٰ کا۔ پھر فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ اپنے امر پہ غالب ہے لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی طاقت، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا امر، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم کتنا طاقتور ہے یہ عام لوگوں کو پتہ کوئی۔ اس لیے حضرات گرامی قدر سامعین، بعض حضرات نے والضحیٰ کے معنی یہ کیے کہ اے محبوب مجھے تیرے رخ روشن کی قسم، بعض نے یہ معنی کیے اے محبوب مجھے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے حسین مکھڑے کی قسم۔ حقیقی معنی والضحیٰ کا کہ صبح آفتاب کے روشن ہونے کی قسم، یہ حقیقی معنی۔ اور والضحیٰ کا مجازی معنی یہ ہے کہ اے محبوب تیرے حسین چہرے کی، تیرے حسین مکھڑے کی قسم کہو سبحان اللہ۔ یہ ایسی حسین ادائیں کہ جن کی اللہ نے قسم اٹھائی، جس سے نبوت کے حسن و جمال کی تمام تر رعنائیاں سامنے آ گئیں۔ اور جس طرح اللہ نے قسم اٹھائی کہ سورج اور آفتاب کے چمکنے کی قسم، اسی طرح اللہ نے آپ کے چہرے کی قسم اٹھائی۔ اور واللیل کے اندر جہاں رات کی قسم اٹھائی تو مجازی طور پر اپنے پیغمبر کی سیاہ زلفوں کی قسم اٹھائی۔